بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل دوم در سنت ہائے غسل دوسری فصل غسل کی سنتوں کے بیان میں سنت غسل جملگی پنجست یادگیرش کے بہتر از گنجست سنت غسل کا معنی غسل کی سنتیں، جملگی کا معنی تمام یا ساری، پنجست پانچ ہیں، یادگیر یاد کر شین ضمیر ہے جس کا معنی ہوتا ہے اسے، یا یہاں اس کا ترجمہ کریں گے انہیں، کیونکہ پیچھے زیادہ چیزوں کا ذکر ہے نا، پانچ کا ذکر ہے، اس لیے یادگیرش کا معنی ہوگا انہیں یاد کر۔ گیر کس مصدر سے بنا ہے؟ گرفتن سے، ویسے اس کا معنی لینا یا پکڑنا ہوتا ہے، پک کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں یادگیر یاد کے ساتھ آیا ہوا ہے نا، تو معنی کریں گے اس کو یاد کر لے۔ جس چیز کو بندہ یاد کر لیتا ہے اس کو بھی پک کر لیتا ہے نا، لے لیتا ہے۔ کہ کا معنی کیوں کہ کریں گے۔ بہتر از گنجست، وہ خزانے سے بہتر ہے، گنج خزانے کو کہتے ہیں، خزانے کو کہتے ہیں، خزانے سے وہ بہتر ہے، کیونکہ خزانہ تو دنیا میں کام آئے گا، اور یہ جو نیک کام کرے گا بندہ وہ قبر میں حشر میں کام آئیں گے۔ غسل کی سنتیں تمام پانچ ہیں، انہیں یاد کر لے کیونکہ خزانے سے بہتر ہیں۔ شستن دست و فرج باید پیش، دور کردن نجاست از تن خویش، دور کردن نجاست از تن خویش، تن خویش۔ یہاں دو کام کرنے ہیں دوسرے مصرے میں، ایک تو کردن کا نون اور نجاست کا نون، ان کو ملا کر پڑھنا ہے، ادغام ہوگا، دور کردن نجاست پڑھیں گے، اور دوسرا نجاست کی تا کو آگے از کی زا سے ملائیں گے، پھر صحیح پڑھا جائے گا، دور کردن نجاست از تن خویش۔ شستن دست و فرج کا معنی ہاتھ کا اور شرمگاہ کا دھونا، فرج شرمگاہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فرج کا معنی شرمگاہ ہے۔ باید کا معنی چاہیے، یہ بائستن سے بنا ہے، بائستن کا معنی چاہنا، پیش کا معنی پہلے، یعنی پہلی سنت کیا ہے؟ شرمگاہ کا دھونا، یعنی استنجا، شرمگاہ کے دھونے کو ہی استنجا کہتے ہیں، ہاتھوں کا دھونا۔ پھر اپنے جسم سے نجاست کا دور کرنا، یعنی اگر جسم پر کہیں بھی کوئی نجاست کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو غسل شروع کرنے سے پہلے اس کو دھویا جائے، صاف کیا جائے پانی سے۔ پہلے استنجا کرنا اور ہاتھوں کا دھونا، اپنے جسم سے نجاست کو دور کرنا۔ استنجا کرنا کس کا ترجمہ کیا ہے؟ شستن فرج کا، شرمگاہ کو دھونا، اسی کا ترجمہ ہے استنجا۔ پس وضو ساختن ز بہر خدا، شستن تن سے بار سر تا پا، شستن تن سے بار سر تا پا۔ پس کا معنی پھر، وضو ساختن وضو بنانا، یعنی وضو کرنا مطلب ہے، ز بہر خدا اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کی نیت سے۔ شستن تن جسم کا دھونا، سہ بار تین دفعہ، سر تا پا سر سے پاؤں تک، پورے بدن کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت ہے غسل میں، ویسے تو 1 مرتبہ دھونا ہی فرض ہے نا، لیکن 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اور پھر وضو پہلے کرنا، یعنی پہلے استنجا کرنا ہے، اس کے بعد جسم کے اوپر جو نجاست لگی ہے وہ دور کرنی ہے، ہاتھ دھونے ہیں، پھر پورا وضو کرنا ہے، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، اس طرح پورا وضو کرنا ہے، اس کے بعد پھر پورے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، یہ سب سنتیں۔ آن زنانے کے منہ را بافند، شایداں منہ را
نہ بشگافند۔ نبشگافند۔ اب یہاں آخری دو شعروں میں ایک خاص مسئلہ بیان ہو رہا ہے جس کا تعلق صرف عورتوں کے ساتھ ہے، خواتین کے ساتھ۔ ہمارے علاقوں میں تو خواتین جو ہیں وہ ایک ہی گت بناتی ہیں نا، یا دو بنا لیتی ہیں بچیوں کی، ایک اس طرف بنا دی ایک اس طرف بنا دی، یا بڑی عورتیں جو ہیں وہ ایک ہی درمیان میں بناتی ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب کلچر یا افریقن یا اور کچھ ملکوں میں وہ چھوٹی چھوٹی بہت زیادہ انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس پہ بڑا ٹائم لگتا ہے بنانے پہ۔ تو ان کو اس کو کہتے ہیں منہ بافتن، یعنی بالوں کو بن لینا، ان کو گوند لینا۔ پھر اس میں وہ بالوں کو نا قابو رکھنے کے لیے جن عورتوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا جاب پہ، جو یہ کھیتوں میں جا کے کام کرتے ہیں اس طرح، تو بال وہ بکھرے ہوئے ہوں تو بڑا تنگ کرتے ہیں، تو وہ پھر کسی چیز ہوتی ہے نا ایسے گوند یا اس طرح کی چیز کے جو بالوں میں لگا لیتی ہیں کہ تاکہ بال اڑے نہ اور کام کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ یہ بعض علاقوں کا کلچر ہے، تو اس کے متعلق یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ زنان زن کی جمع ہے، یا جو ہے آگے اس کا معنی کریں گے جو، زنانی وہ عورتیں جو، مویرا بالوں کو، بافند گوند لیں۔ گوند لینا کا مطلب ہے کہ ان پر کوئی چیز ایسے لگا کے چپکا لیں ان کو، یا ان کو مینڈیاں بنا لیں۔ مینڈی اسے اردو میں کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گتیں ہوتی ہیں نا بالکل باریک باریک بہت ساری بنائی ہوئی، ان کو مینڈی کہتے ہیں۔ مینڈیاں بنا لیں، گتیں بنا لیں، یا بالوں کو گوند لیں۔ شاید کا معنی مناسب ہے، یہ شائستن سے بنا ہے، یعنی یہاں اس کا ترجمہ کریں گے جائز ہے، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا جائز ہے، یعنی ان کے لیے یہ جائز ہے، ان کو پرمٹ کیا گیا ہے یہ کیا کہ عام ہوئے را کہ ان بالوں کو نہ بشگافند، نہ کھولیں، ان کو وہ نہ کھولیں، وہ بال ان کے جو نیچے لٹک رہے ہیں وہ اسی طرح رہ جائیں۔ اب وہ کریں گی کیا، وہ اگلے شعر میں آ رہا ہے۔ وہ عورتیں جو بالوں کو گوند لیتی ہیں، جو بالوں کو گوند لیتی ہیں، جائز ہے کہ وہ ان بالوں کو نہ کھولیں۔ کہ وہ ان بالوں کو نہ، یعنی اگر عورت نے غسل کرنا ہے غسل جنابت، تو وہ لمبے لمبے بال ہیں اور اس نے وہ مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں، گتیں بنائی ہوئی ہیں، تو وہ ان بالوں کو نہ کھولیں۔ در تگے منہ در تگے منہ، چو آب را رانند، چو آب را رانند، بافتہ خشک ہم چنا مانند۔ بافتہ خشک ہم چنا مانند مانند، در تگے منہ در تگے منہ، چو آب را رانند، چو آب را رانند، بافتہ خشک ہم چنا مانند۔ بافتہ خشک ہم چنا مانند۔ تگے منہ، تگ کہتے ہیں جڑ کو، کسی چیز کی ڈیپتھ کو، گہرائی کو، ٹھیک ہے۔ یہاں تگ کا معنی ہے جڑ، روٹ کسی چیز کا۔ در تگے منہ، بالوں کی جڑوں میں، یعنی ادھر سر میں جو بالوں کی جڑ ہے نا، چوں کا معنی جب، آب را پانی کو، رانند بہا لیں، راندن کا معنی بہانا یا جاری کرنا، چلانا۔ رانند کا معنی جب وہ جاری کر دیں، بہا دیں، یعنی پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچا دیں، سر کو اچھی طرح گیلا کر لیں۔ بافتہ کا معنی گوندے ہوئے بال، یہ فارسی کا اسم مفعول ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے فارسی کا اسم فاعل آپ کو بتایا تھا، شکنندہ کا جہاں آیا تھا کہ فعل امر کے آخری حرف کو زیر دو اور آگے نون دال اور ہا یعنی ندہ کا اضافہ کر دو تو اسم فاعل بن جائے گا۔ اسم مفعول بنانا اس سے بھی آسان ہے فارسی میں، ماضی مطلق کے پہلے سیغے کے آگے ہا لگا دو تو اسم مفعول بن جاتا ہے۔ مثلا کرد سے کردہ، کیا ہوا، خرد سے خوردہ، کھایا ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بافتہ کا معنی گندا ہوا یا گندے ہوئے بال مراد ہیں۔ خشک ہم چنا مانند، اسی طرح، ہم چنا کا معنی اسی طرح، مانند یہ ماندن سے ہے، ماندن کا معنی ہوتا ہے رہنا، مانند کا معنی رہیں، یعنی مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے باقی جو اگلے بال ہیں نا جو نیچے لٹک رہے ہیں وہ اگر اسی طرح خشک بھی رہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل جو ہے چیز وہ جڑوں کو تر کرنا ہے، ان کو ان تک پانی پہنچانا ہے، وہاں پانی پہنچ گیا تو باقی بال ان کے خشک بھی رہ گئے تو ان کا غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے جو جیورسٹ ہیں، فقہائے کرام جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمارے دین میں کچھ بیسک پرنسپلز ہیں جن پہ پورا دین سٹینڈ کرتا ہے، جتنے بھی شرعی احکام ہیں نا، جتنی بھی رولنگز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو وہ ساری ان
چند وہ چیزیں ہیں، بیسک پرنسپلز ہیں جن پہ وہ سٹینڈ کرتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے دین میں آسانی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سمپلسٹی چاہتا ہے، وہ تمہیں کسی مشکل میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ بھی اسی بیسک پرنسپل پہ سٹینڈ کرتا ہے یہ مسئلہ بھی، کہ اب بار بار ان کے لیے وہ سارے بال کھولنا اور ایک ایک گت کو جو ہے وہ الگ الگ کرنا اور پھر بنانا وہ بڑا مشکل ہے، اور عورتوں نے کچھ کلچر ایسے ہیں کہ جن میں عورتوں کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے، مرد وہاں اتنے کام نہیں کرتے جتنی عورتیں وہاں کام کرتی ہیں۔ ابھی بھی پاکستان میں بھی کچھ علاقوں میں مرد آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گھر میں، اور کھیتوں میں اور جانوروں کو چارہ ڈالنا اور چارہ کاٹ کے لانا اور سارے کام وہ عورتیں کرتی ہیں۔ تو اس میں پھر عورتوں کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ یہ اس طرح کریں تو ان کے لیے مشکل تھی، اس لیے ان کو آسانی ان کے لیے کر دی گئی، سمپل کر دیا گیا معاملہ تاکہ ان کو مشکل نہ ہو۔ وہ عورتیں اوپر سے کر رہے ہیں پھر دوبارہ، وہ عورتیں جو بالوں کو گوندھ لیتی ہیں، جائز ہے کہ وہ ان بالوں کو نہ کھولیں۔ بالوں کی جڑ میں جب پانی بہا لیں، گوندھے ہوئے بال اسی طرح خشک رہیں۔ یعنی اس سارے کچھ میں یہ سب کا تعلق شاید کے ساتھ، یعنی یہ جائز ہے ان کے لیے۔ کیا جائز ہے کہ وہ اپنے بالوں کی جڑوں میں پانی کو بہا لیں اور ان کے گندے ہوئے بال جو گتیں بنی ہوئی ہیں وہ اسی طرح خشک رہ جائیں، یہ ان کے لیے مناسب ہے، جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ تو 5 انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں غسل کے اندر، سنتیں کہا تھا نا کہ 5 ہیں۔ تو پہلی سنت جو ہے وہ ہے استنجا کرنا، دوسرا ہے ہاتھوں کو دھونا، تیسرا ہے جسم سے نجاست جو لگی ہوئی ہے ظاہری طور پر جو نظر آ رہی ہے ویزیبل ہے اس کو ختم کرنا، چوتھا نماز کی طرح وضو کرنا، اور 5واں سر سے پاؤں تک پورے جسم کو 3 مرتبہ دھونا۔ یہ 5 انہوں نے غسل کی سنتیں بیان کی ہیں، اور ایک مسئلہ انہوں نے ساتھ اضافی جو ہے وہ بیان کیا ہے، ایڈ کیا ہے ساتھ، وہ عورتوں کے متعلق جو ان کے بالوں کا ہے۔ اس میں یہ آپ کے لیے مشق ہے کہ یہ سیغے جو لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے ڈھونڈنے ہیں کہ یہ کون سے سیغے ہیں۔ بافند، بشگافند، رانند، مانند، ان کے مصدر کون سے ہیں، ترجمہ ان کا کیا ہے اور سیغہ کون سا۔